السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حمد سارا ہے سنبل اور ریحاں، انجم میرے تابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، تفصیلی اور اہم خطابات آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ اب لمبی چوڑی گفتگو کا موقع بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ جلسے کے جتنے کام تھے تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے وہ بحسن و خوبی اب اپنے اختتام کو پہنچ گئے۔ اب دعا باقی ہے۔ جو حضرات ابھی ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں یا اپنی بیٹھکوں پر یا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب جلسے کی دعا ہونے جا رہی ہے۔ میں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سب سے درخواست کروں گا کہ دعا کے لیے جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے، اور بھائی سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تم نے کسی نے نہیں پڑھی، آواز ہی نہیں آئی۔ یہ تو درود شریف ہے، زور سے پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ زبان جو ہے یہ نیکیوں کی مشین ہے، اس سے بہت ساری نیکی جمع کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی اتنا پڑھتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے کتنے فائدے ہو گئے؟ 30 فائدے ہو گئے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس بندے پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے۔ تو درود شریف پڑھا ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فائدے کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے۔ 10 گناہ معاف اور 10 رحمتیں نازل اور 10 درجے بلند، کتنا بڑا فائدہ ہو گیا۔ اور اگر ایک مرتبہ تم سب پڑھ لو سبحان اللہ
پڑھو زور سے سبحان اللہ. ایک ہی مرتبہ تو پڑھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ اپنا ترازو قائم کرے گا انسان کے عمل کو تولنے کے لیے، تو ایک مرتبہ کہنے سے آدھا پلڑا بھر گیا اللہ کے ترازو کا. وہ پلڑا کتنا بڑا ہے؟ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے پلڑے ہیں، یہ اللہ کی ترازو کا پلڑا اتنا بڑا ہے جیسے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا کے برابر وہ پلڑا ہے. ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ، آدھا پلڑا بھر گیا، اور 2 مرتبہ کہہ دے تو پورا بھر گیا. تو بھائی پورا پلڑا ہی بھر لو. ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ کہو الحمدللہ. پورا پلڑا بھر گیا یا نہیں؟ تو یہ زبان تو نیکیوں کی مشین ہے، کتنی نیکی جمع کر لو. خیر اس وقت کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے. میں ایک بات عرض کر کے بس بات ختم کر رہا ہوں. جتنے بھی آپ حضرات یہاں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمہارا مدرسہ یہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے. یہ بچے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے یہ آگے آ جائیں اور بڑے کرسی پہ بیٹھ جائیں گے. آ جاؤ بچے ماشاءاللہ آ جاؤ، آ جاؤ بچے آگے آ جاؤ. ماشاءاللہ کوئی کھڑا نہ رہے، آگے بیٹھ جاؤ. جگہ بھائی دعا کا وقت قریب ہے، بالکل آ جاؤ. آ جاؤ، آپ کے لیے کرسی خالی ہے. بغیر کرسی کے بھی آ جاؤ اسٹیج پہ. کچھ ادھر یہاں آ جاؤ، کچھ ادھر آ جاؤ. جگہ ہے ماشاءاللہ. سب دعا کریں گے. تقریر تو تم نے سن لی ہے. آ جاؤ، تم بھی کھڑے نہ ہو. نوجوانوں آؤ ماشاءاللہ. تو بھائی پورا پلڑا بھر لیا اپنا سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا. اور اگر روز پڑھ لیا کرو 100 مرتبہ سبحان اللہ، اور 100 مرتبہ الحمدللہ، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ. اور دیکھو آج سے یہ شروع کر دو کہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے یہاں جلسے میں یہ پیغام لے کر جاؤ کہ روزانہ درود شریف 100 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں گے انشاءاللہ. پڑھا کرو گے؟ یاد بھی رکھو گے یا نہیں؟ اگر روزانہ 100 مرتبہ پڑھ دیا درود شریف تو ایک مرتبہ پڑھنے میں 30 فائدے ہیں. کتنے فائدے ہو جائیں گے؟ 3000 ہو جائیں گے. 3000 فائدے اپنے پاس جمع کر لو گے. 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 1000 مرتبہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور 1000 درجے بلند کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو سب درود شریف پڑھ لیا کریں. خیر میں تو بات ختم کر رہا ہوں. دعا کا وقت ہے، دعا ہونے جا رہی ہے. آ جاؤ، کھڑے نہ ہو بیٹھ جاؤ. کھڑے ہو جلسے میں اچھے نہیں لگتے. بیٹھو. آ جاؤ، تم بھی آگے آؤ، یہاں جاؤ اسٹیج پہ. وہاں کھڑے نہ ہو، کھڑے ہوئے اچھے نہیں لگتے جلسے میں، بیٹھے ہوئے اچھے لگتے ہیں. بس ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ تمہارا مدرسہ یہ لڑکیوں کا ہے. ہم نے دیکھا کہ لڑکیاں یہاں فارغ ہو رہی ہے. دیکھو لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی فضیلت ہے. اتنی لڑکوں کی فضیلت نہیں ہے جتنی لڑکیوں کی فضیلت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس عورت کے پہلے لڑکی پیدا ہو وہ عورت بابرکت ہے. یہ تو نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ بھئی جس عورت کے پہلے لڑکا ہو وہ عورت بابرکت نہیں، لڑکی پر کہا. اب یہ اور وجہ ہے جو آج ہم یہ سمجھنے لگے کہ بھئی لڑکی ہوگی عورت کے تو وہ کمبخت اور منحوس ہے. یہ تو اور وجہ پیدا ہو گئی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو نیکی ملنی شروع ہو جاتی ہے. لڑکے پر یہ فضیلت نہیں ہے. گھر میں لڑکی ہو گئی تو ماں باپ کو نیکی ملنی شروع ہو گئی. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے 3 لڑکی پیدا ہو گئی اور اس نے اپنی 3 بچوں کی پرورش کر کے اور تربیت اور دین سکھا کر ادب سکھا کر
اس کا نکاح کر دیا تو حضور فرماتے ہیں میں اور وہ جنت میں ایسے رہیں گے کہاتین جیسے دونوں انگلی ملی ہوئی. یہ لڑکوں پر نہیں لڑکیوں پر ہے. یہ ایک صحابی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر کسی کے 3 لڑکی نہ ہو 2 ہی ہو. حضور نے فرمایا کہ 2 پر بھی یہ فضیلت ہے. پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اگر کسی کے 2 نہ ہو 1 ہی لڑکی پیدا ہو. حضور نے فرمایا اگر کسی کے 1 ہی لڑکی ہو اور اس نے اپنی اس لڑکی کی پرورش کر کے اور اسے دین اور ادب سکھا کر تربیت کر کے اس کا نکاح کر دیا تو جنت میں میرا پڑوسی میرے ساتھ ہی رہے گا. اب بتاؤ لڑکوں کی فضیلت زیادہ ہے یا لڑکیوں کی؟ لڑکیوں کی. تو اس لیے یہ مدرسہ لڑکیوں کا ہے, لڑکیوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے. تو بھئی آپ حضرات اس کی طرف توجہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ. اور اپنی بچوں کو بھی پڑھائیں گے. بچوں کا پڑھانا تو لڑکوں سے, لڑکوں کے بالمقابل دین لڑکیوں کا پڑھانا زیادہ اہمیت کا حامل ہے. بس اخیر میں آپ سے ایک سوال کر کے بات ختم کر رہا ہوں. آپ جتنے حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آج اس ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں. یہ ملک جس رخ اور سمت کی طرف جا رہا ہے مستقبل بڑا بھیانک اور خطرناک نظر آ رہا ہے. مدارس اسلامیہ اور اس ملک کا مسلمان فرقہ پرست طاقتوں کے خاص نشانے پر ہے اور ملک جس رخ کی طرف جا رہا ہے مستقبل بڑا بھیانک اور تاریک نظر آ رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں بتاؤ اس ملک میں اپنی نسلوں کو مسلمان رکھنا چاہتے ہو یا نہیں؟ چاہتے ہو؟ اگر اپنی نسلوں کو مسلمان رکھنا چاہتے ہو تو مسلمان رکھنے کے لیے ہمارے پاس صرف یہ مدارس اسلامیہ ہے. میں اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. آج دنیا کی فرقہ پرست طاقتیں جانتی ہے کہ جب تک اس ملک میں مدرسے رہیں گے مسلمانوں کی نسلیں مسلمان رہے گی. اس لیے آج ان مدرسوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مدرسے برباد ہو گئے آنے والی مسلمانوں کی نسلیں مسلمان نہیں رہے. اللہ کا فضل ہے ان مدرسوں کی بدولت, ورنہ ہمارے ان علاقوں پر ایک دور وہ گزرا ہے کہ لوگ اپنے جنازے کو 8 دن رکھ کر انتظار کرتے تھے کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا آ جائے, کوئی نماز پڑھانے والا نہیں تھا. ان مدرسوں کی بدولت آج ہر گھر میں ہر محلے میں جنازوں کی نماز پڑھانے والوں کی کثیر تعداد ہے. لیکن دشمن کی آنکھوں میں یہ اکھر رہے ہیں اور کانٹا بنے ہوئے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی نسلوں کو برباد کرنا ہے تو مدرسوں کو برباد کرنا. اس لیے میرے بھائیوں میں اس مختصر وقت میں آپ سے یہ اپیل اور گزارش کرنا چاہتا ہوں, اگر مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے تم سے جان کی بھی قربانی مانگے تو کہو کہ جان کی بھی قربانی دے دیں گے انشاءاللہ, مدرسوں کو برباد نہیں ہونے دیں گے. تیار ہو یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہو کہ تیار رہیں گے. اور اگر مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے تم سے مال کی قربانی مانگے تو کہو کہ مال کی قربانی بھی دے دیں گے, مدرسوں کو برباد نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے بھی تیار ہو؟ اچھا سب نے نہیں اٹھائے ہاتھ, اب کا اٹھاؤ سب ہاتھ کے تیار ہے. بس وہاں اٹھے نہ رکھو, یہاں جلدی سے آ جاؤ اور اپنے اس مدرسے کا جیسا بھی تم سے بن پڑے. علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما. یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما, اللہ اس مدرسے کو تعلیمی تعمیری ترقی نصیب فرما, ہر شر سے فتنوں سے اللہ حفاظت فرما. یا اللہ طالبات سے اور اساتذہ سے اس کو آباد فرما.
جن بھائیوں نے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو بچیاں فارغ ہو رہی ہے اللہ انہیں دین کے اوپر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ دینی تعلیم پڑھنے کی سب بچوں کو توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس بستی کے اوپر اپنا خاص کرم فرما۔ جتنے حضرات بھی یہاں جلسے میں تشریف لائے ہوئے ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، اور جنہوں نے تعاون کیا ان کے تعاون کو خوب قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ جن بھائیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یہ امید رکھتے ہیں اللہ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔